السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آجا منگلے بندیاں جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے، بوئے گہراں دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، تے مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں، میں کو دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بوئے دے بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ جلہ دی شان واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، رنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جدی ذات صفات کمالات دے اندر شریک نہیں، او ازل تو کلہ ہے، او ابد تک اللہ رہے گا، کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام آقا امامدار ساڑے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے لا تعداد درود و سلام دا نظرانہ، بلکہ ان درختاں دے پتیاں نال زیادہ، زمین دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ درود و سلام جتھے اللہ تعالی میرے پیغمبر لیٹے نے اتے کروڑاں رحمتاں عطا فرما۔ اج جیڑا اس پروگرام دے اندر میرا موضوع ہے وہ شرک ہے، کہ شرک کیڑی چیز ہے، شرک کی ہے، شرک کیڑا گناہ ہے۔ تھوڑے سامنے میں پہلے ایک آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہے، سورۃ اللقمان دے اندر
ایت نمبر 13 ہے، کی کہندے نے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان سی ایک حکیم ہے۔ وہ لقمان کون ہے؟ وہ مکے شہر دے اندر رہن والا ایک حکیم ہے، اللہ دا ولی ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے، جس نے اپنے پتر نو دعوت دیتی ہے کہ پتر کدی اللہ دے نال شرک نہ کریں، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے۔ دنیا دے تمام گناہ معاف کر دیتے جائیں گے، زناکار بندہ معاف کر دیتا جائے گا، گنہگار بندہ جتنا گنہگار بندہ معاف کر دیتا جائے گا، پر قیامت دے دن اس شرک کرن والا بندہ کدی معاف نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ اللہ دی ذات کلی ہے، اس دے نال کوئی شریک نہیں، کلا اللہ ہے، کلا اللہ ہے، او دوجا کوئی او دے لائق نہیں، او دے نال کوئی شریک نہیں۔ تو جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہیں، اے رب دے حبیب جگہ دے پیر سن اس سوال دا جواب دیو کہ سب نال وڈا گناہ کیڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان تجعل للہ ندا وہو خلقا، کہ تو اللہ دے نال کوئی شریک نہ بنائی کہ اس دے نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ بھی پیدا کرن والا ہے، اللہ کلا ہے، انہیں ہی پیدا کیتا ہے۔ اج کل جڑے بندے پیر بنائی پھردے نے، ایک مکھی دے پر برابر بھی کوئی چیز بنا نہیں سکدے، انہاں نو سجدے کردے نے، کلا اللہ جنوں سجدہ کرنا ہے۔ کی کہندے نے خدا چھڈ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر، جنہیں پیدا کیتا ہے تینوں اودی تے شرم کھایا کر، جنہیں پیدا کیتا ہے تینوں اودی تے شرم کھایا کر۔ او مالک ہے جہاناں دا زمیناں تے آسماناں دا، او مالک ہے جہاناں دا زمیناں تے آسماناں دا، جنہاں تے انساناں دا اودی تے شرم کھایا کر۔ ولی نہیں چوڑیاں پاندے، ونگاں دے گیت نہیں گاندے، ولی قرآن پڑھتے نے وہاں بھی دے کول آیا کر۔ خدا چھڈ کے قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر۔ تے شرک جڑا ہے اودیاں 4 تو 5 قسماں نے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ دی عبادت کرو، او دے نال کسی چیز نو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ اللہ ہی تانوں پیدا کرن والا ہے، اللہ تو علاوہ پیدا کسی نہیں کرنا، اللہ ہی کلا ہے، اللہ ہی عبادت دے لائق ہے۔ نماز دے اندر اسی تکرار کردے ہاں، نماز دے اندر اسی کہندے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ اسی تیری عبادت کردے ہاں، تیرے کول مدد منگدے ہاں، کوئی اور ساڈا داتا نہیں، کوئی اور ساڈا ناتا نہیں، تو ہی کلا مالک ہے، تو ہی کلا وحدہ لا شریک ہے، تو ہی کلا مالک ہے، تو ہی کلا لا شریک ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہاں دے اندروں سب نال وڈا گناہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کیڑا ہے؟ اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہ ہے شرک اکبر کے اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کرنا، مثلا غیر اللہ نو پکارنا، مردیاں تو فریاد کرنا، مدد منگنا کسی زندہ لوگوں کولوں مدد منگنا بھی جائز ہے، وہ بھی کس حالت دے اندر جائز ہے؟ وہ بندہ طاقت رکھدا ہے اس چیز دی تے بندے اس بندے کولوں مدد منگنا جائز ہے، کسی غیر اللہ کولوں عبادت بھی نہیں کرنی غیر اللہ دی۔ تے اللہ تعالی نے فرمایا
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى يعبدوا الأوثان۔ قیامت قائم نہیں ہونی حتیٰ کہ قیامت قائم نہیں ہونی کہ میری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشعار نے انہاں دی زبان تو نکلی ہوئی حدیث ہے، صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، ترمذی دے اندر موجود ہے، 2219 ترمذی شریف دے اندر موجود ہے حدیث کہ قیامت قائم نہیں ہونی، قیامت قائم نہیں ہونی، میری امت دے ادھے قبائل مشرکین دے نال مل جان گے، حتیٰ کہ بتاں دی پرستش ہونے شروع ہو جائے گی، بتاں دی پوجا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اج اس معاشرے دے اندر بتاں دی پرستش ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اج جڑا دور جا رہا ہے غیر اللہ دی عبادت بھی کیتی جا رہی ہے، بتاں دی عبادت کیتی جا رہی ہے، غیر اللہ دی عبادت بھی کیتی جا رہی ہے۔ او کلے اللہ تو دھیان مٹ گیا ہے، او اللہ رب العزت دی کلی ذات ہے، کلی ذات ہے، او اج بھی کلا ہے، او کل بھی کلا رہے گا، کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ دے علاوہ کسی نو نہ پکار، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہ کر، اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہ کر، اللہ تو علاوہ کسی دی نظر نیاز نہ کر، اللہ تو علاوہ کسی دا صدقہ خیرات نہ کر، اللہ دے راہ تے کرنے زکوٰۃ دینی، اللہ دے راہ تے دینی، تے جیڑا تینو پیدا کرن والا ہے اس دے راہ تے زکوٰۃ دینی ہے، او دے واسطے تو عبادت کرنی ہے۔ تے جڑے اج کل دے پیر فقیر بنے پھردے نے، نہ تینوں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی تینوں نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی تینوں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی تینوں نقصان پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کہ تے ظالم اور مشرک ہیں، اے ظالم بھی ہیں مشرک بھی ہیں جڑے کہندے نے کہ میری عبادت کرو، او اللہ دے ولی نے جڑے کہندے نے ساڈی عبادت نہ کرو کہ اللہ دی عبادت کرو، سانو آ کے سجدے نہ کرو، کل قیامت دا دن ہونا ہے، انہاں بابیاں کہنا ہے، انہاں پیراں کہنا ہے، جے اللہ دے پاک ولی نے انہاں کہنا ہے کہ اللہ اساں انہاں نو نہیں کیا، اساں انہاں نو نہیں کیا کہ تسی ساڈی عبادت کرو، تسی ساڈے قبراں تے جا کے سجدے کرو، تسی سانو جا کے سلام نظراں نیازاں پیش کرو ساڈیاں قبراں دے اوتے، ساڈے قبراں نو غسل دیو، کل قیامت دا دن ہونا ہے، انہاں اپنی گل تو پھر جانا ہے، انہاں نہ تانوں کیا ہے تے نہ ہی انہاں اتھے جا کے مننا ہے، تے اصل کام یہ ہے کہ اللہ دے راہ تے عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ کلا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ داتا بھی ہے، اللہ گنج بخش بھی ہے، اللہ رنج بخش بھی ہے، اللہ اولادہ دین والا ہے، اللہ اولادہ لین والا بھی ہے، اس اولاد دیتی ہے تے اس کسی مقصد واسطے دیتی ہے، اس اولاد دیتی ہے تے کسی کام واسطے دیتی ہے، اس بندے نے پیدا کیتا ہے، اس انسان نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اس جن نو پیدا کیتا ہے تے اس اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اس غیر اللہ دی عبادت واسطے اس انسان نو پیدا نہیں کیتا۔ فرماندے نے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ انہاں لوگاں دے وچوں اکثر لوگ اللہ تے ایمان نہیں لیاندے، اللہ تے ایمان نہیں لیاندے، او اس حال دے اندر مشرک نے، جڑا اللہ تے ایمان نہیں لے آندا او ہے ہی کافر ہے، مشرکاں دے وچ ہو جاندا ہے، جڑا مشرکاں دے نال جا کے سلام کردا ہے وہ مشرک ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جیڑا شخص اس حال دے اندر فوت ہو گیا کہ اللہ نو شریک ٹھہراندا سی کہ جنت جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا، ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل النار۔
وَمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جڑا بندہ فوت ہو گیا شرک دی حالت دے اندر، شرک دی حالت دے اندر داخل کیتا جائے گا کل قیامت دے دن جہنم دے اندر، او بھڑک دی آگ دے اندر۔ جڑا بندہ فوت ہو گیا ہے، جڑا شرک نہیں کرتا سی، اللہ دے نال کسی چیز نو شریک نہیں ٹھہراندا سی، او کل قیامت دا دن ہونا ہے، جنت دے باغاں دے وچوں دی بطور میزبانی ہونی ہے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ہی کہندے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماندے نے کہ مینو پکارو، کسی غیر دی عبادت نہ کرو، کسی غیر دی عبادت نہ کرو۔ قیامت دا دن ہونا ہے، انہاں بھی کہنا کہ اللہ آسانی کیا کہ ساڈی عبادت کرو، ساڈے قبراں تے جا کے سجدے کرو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو، قرآن مجید دے اندر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ دی عبادت کرو، او اللہ کلا ہے، اس تو علاوہ کوئی الہ نہیں، او اللہ کلا ہے، اس تو علاوہ کوئی الہ نہیں، او کلے اللہ دی عبادت کرنو، جنت دے اندر داخل کیتے جاؤ گے۔ اللہ دی عبادت تم پردہ کر جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، چلدا پھردا جتھے فارغ ٹائم ملے پڑھیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ ہستی، اے زندہ ہستی، اے قائم رہنے والی ہستی، اے زندہ ہستی تا قیامت تک زندہ رہنے والی ہستی، اسی تیری عبادت کردے ہاں، تیرے کول فریاد کردے ہاں، تیری عبادت کردے ہاں، تیرے کول فریاد کردے ہاں۔ تو کلا اللہ ہے، تو ہی مالک ہے، تو اج بھی مالک ہے، تو کل بھی مالک ہے، تو ہی جہان نو بنان والا ہے، تو ہی اس نظام نو چلان والا ہے۔ تے فرماندے نے تے پھر کیا کروں خدا چھڈ کے نہ قبر تے سر اپنا جھکایا کر، جن پیدا کیتا ہے تینوں دتے شرم کھایا کر۔ آخر دنیا فانی ہے، کوئی دل دی زندگانی ہے، آخر دنیا فانی ہے، دن دی زندگانی ہے۔ کہندے قرآن ربانی ہے، نہ قبراں تے تو جایا کر، کہندا قرآن ربانی ہے، نہ قبراں تے جایا کر، خدا چھڈ کے تو قبراں تے نہ سر اپنا جھکایا کر۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔